للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے. گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باعزت گھرانے کی معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ آج کا پروگرام اور اس میں حاضری ہونے کی دعوت جو ملی حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب جو میرے اس وقت دائیں طرف موجود ہیں اور بار بار ان کا حکم نامہ مجھے ملتا رہا. فجر کی نماز کے بعد بھی ان سے رابطہ فوراً ہوا تو یہی پروگرام کی ترتیب تھی 7:45 8 کے درمیان، حد 8:30 آپ کو بیان دیا جائے گا. اب ہمارے ہاں تو بھائی اس وقت 10:15 ہیں. اب آپ کے پتہ نہیں 8:30 کب بجیں گے، یہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے، کیونکہ جگہ کی تبدیلی ہونے کی وجہ سے وقت کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ سعودیہ جاتے ہیں کسی اور ملک کے اندر تو گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے، یا ہماری زبان میں 8 کو کہتے ہوں گے، یہاں 10 کو 8 کہتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی کہ کہتے ہیں ہر 40-50 میل کے فاصلے پر وہ لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے بندے کا. بہرحال کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے جلسوں میں، شادی بیاہ میں.
اور بہت ساری ایک وقت مقررہ پر کام ہوتا ہے صرف جنازہ، باقی سارے کام ہوتے جاتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کی خدمت میں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ 2014 میں آنا ہوا تھا، تو 11 سال بعد آپ حضرات نے دوبارہ یاد کیا، اللہ نے کرم فرمایا۔ بھائی حمزہ صاحب، بھائی جاوید صاحب، مولانا محمد حسن صاحب اور دیگر آج کے اس پروگرام کی انتظامیہ اعضا، جن بچیوں نے عالمہ کورس کیا، جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، وہ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز رشتہ دار، بہت گاڑی جب اپنے سٹاپ سے چلتی ہے نا، جب گاڑی لاری اڈا چھوڑتی ہے نا، تو پر ہاتھ تیز چلا، اور جب وہ تیز چلاتا کہا بھائی تیری اولی سانو مارے گا، اس گاڑی کو چلنے دو انشاءاللہ تعالی، یہ کوئی سواری چھوڑ کے نہیں جائے گی، ساری سواریاں لے کے جائے گی۔ ہاں، مجھے 15-20 دن پہلے دمے کا اٹیک ہوا تھا، جن میں سانس نہیں میری بحال ہوتی، اور میں اس پروگرام کے لیے اپنے آپ کو 3 مرتبہ میں نے تیار کیا تقریباً۔ عید کے تیسرے دن میں گر گیا تھا، اس کے 8 دن بعد میں نے 4 ملکوں میں جانا تھا، پاناما میں، کینیڈا میں، ہالینڈ میں اور ترکی میں۔ میں کھڑے اپنے وزن پہ گر گیا، نہ کوئی دھکا، نہ کوئی پینچا، نہ کوئی پاؤں اٹکا، تو میری گردن سے لے کر پیچھے نیچے تک ساری ڈسکیں پچک گئی اور پٹھا کٹ گیا۔ پھر میجر آپریشن تھا گورکھی اسپتال میں، تو ڈاکٹروں نے مجھے 1.5 سال کے بعد چلنے کو کہا تھا۔ یہ تو میں اپنے پہ ظلم کر رہا ہوں جو اتنی دیر سے، گھر سے میں 12:30 بجے نکلا تھا، پھر پیچھے ہمارے بہت اچھے دوست، ان کی والدہ کے انتقال پر کچھ مجھے کہنا پڑا جا کے، اور یہاں بھی تقریباً وقت سے میں 10 منٹ پہلے ہی پہنچ گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا کھایا، اللہ تعالیٰ ان گھر والیوں کے ہاتھوں میں اور برکتیں لذتیں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو تقوی پرہیزگاری نصیب فرما دے۔ ہر لحاظ سے حضرات نے بہت محبت فرمائی، آپ حضرات کا بہت قیمتی وقت ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اتنی جلدی ہم فارغ ہو کے چلے جائیں کہ پھر جا کر آسانی سے نیند پوری ہو، اور صبح فجر کی اذان کانوں میں پڑے تو ہمیں اٹھنے میں اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں دشواری نہ ہو۔ ہمارے بڑوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب درخواستی، جو نواسے تھے شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سن 2000 میں حضرت کے ساتھ سفر میں 8 دن سندھ کے سفر میں رہا، اور حضرت کا بیگ اٹھایا کرتا تھا، تو آپ فرمایا کرتے کہ عبدالحنان، جلسے والوں میں جب بھی جانا تو ان سے کہنا اپنے پہ بھی رحم کریں اور ہمارے پہ بھی رحم کریں، اور دینی اداروں پر بھی رحم کریں۔ جلسے میں آنے والے کی ایک بندے کی بھی فجر کی نماز چلی گئی تو اس کی نحوست مدرسے کے اوپر پورے سال تک پڑتی رہے گی۔ سارے کام دن میں کرتے ہیں، جلسے رات میں کیوں ہوتے ہیں؟ اور آپ اپنا ایک مزاج بنائیے کہ 10 بجے لوگوں کو 9:30 رخصت کریں، تاکہ جو سن کے گئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی دیر سوچیں، اس کا مذاکرہ ہو۔ اور ہم فارغ اس وقت کرتے ہیں جب بچوں کو ابو نہیں ملتا، ابو کو بچہ نہیں ملتا، جب دونوں مل جائیں تو انہیں سائیکل نہیں ملتی، سائیکل مل جائے تو جوتی نہیں ملتی، جوتی مل جائے تو روٹی نہیں ملتی۔ اور آپ یقین کریں ہمارے ساتھ بھی اتنا ظلم ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ یہ علاقہ کہاں پہ ہے۔ جب یہاں آئے نہیں تھے تو ہزاروں فون تھے، جب جائیں گے تو کوئی کال بھی نہیں اٹھائے گا، کچھ اس ڈر سے نہیں اٹھائیں گے کہ مولوی صاحب یوں نہ کہہ دیں کہ لفافے میں پیسے کا میں شکوہ نہ کر دیں، ان کا صبح ہی بات کریں گے۔ لیکن عبدالستار اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے پیارے اچھے ساتھی، ان سے بڑی اچھی امیدیں ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت حالات بہت عجیب قسم کے۔ اس عاجز کو بھی ایک جگہ اٹھا کے لے گئے، اور مجھے بڑی ہائی لیول سے مجھے وہ فرمائش آئی۔ پھر انہوں نے دین پوری حضرات نے کہا، فرمایا حضرت آپ چلے جائیں، ورنہ وہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے، وہ کچے کے علاقے میں۔
میں نے کہا بلا کس لیے رہے کہ وہ آپ کا بیان سنے گے؟ میں نے کہا میرے بیان سے ان کو کیا واسطہ؟ پھر وہ مجھے راجن پور سے پھر آگے گاڑی کو پانی میں اتارا، پھر کشتی پانی میں چلی، پھر وہ ایک جہان آباد تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ الحمدللہ تقریباً 600 افراد نے توبہ کی، اللہ کے فضل کرو الحمدللہ، جماعت میں بھی نکلے، اور ایک تو اپنا بچہ لے کے میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اپنے آپ کو میں حوالے کر رہا ہوں قانون کے، بچ گیا تو یہ بچہ امانت ہے، مر گیا تو اسے اس قابل بنا دینا کہ میری قبر کا وارث بن جائے۔ پھر میں نے اس بچے کو اس کے سمے رائیونٹ بھیج دیا، میں نے کہا آپ تشریف لے جائیں۔ لوگوں میں بہت ضرورت ہے اصلاح کی، اور لوگ اس وقت تمنا رکھتے ہیں۔ میری گفتگو کے اندر کوئی ہنسی مذاق انشاءاللہ کوشش ہوگی، کوئی لطیفہ لطوفہ، کوئی دوڑا ٹپا نہیں، بس ٹو دی پوائنٹ بات کر کے کہ آپ سے اجازت لوں گا، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور اگر کسی کی جیب میں سے پیسے نکلتے دیکھ کر میں نے تقریر کو اور ذرا رنگ برنگا کر دیا تو آپ تو ہوں گے حضور کے اوسے کوثر پر، اور میرے ان گالوں کے اندر آگ کی لگام ہوگی جو مجھے جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ تو میں تو بھی اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، روزی رزق کے مالک اللہ ہیں، پیسے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اللہ دے اپنے خزانوں سے عزت والی روزی دے، ذلت والی روزی سے اللہ محفوظ فرماوے، اور اللہ وہ روزی دے جس رزق کا اللہ تعالی حساب نہ دے۔ نبی کی لاڈلی بیوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، فرمایا تھا عائشہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ہر کوئی گزرے گا، اور ہر کوئی کو گزرنے میں اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اے عائشہ جب تو اللہ کے سامنے سے گزرے تو اللہ کی جرح سے بچنا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی کہ وہ کیا ہو؟ فرمایا عائشہ گزرتے ہوئے اللہ نے جس کو کھڑا کر لیا اور اس کو پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ میری مائیں بہنیں کہہ رہی کہ آواز نہیں آ رہی، سنو۔ اے عائشہ تو چاہتی ہے کہ جنت میں ہم اکٹھے جائیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو اور اکٹھے جنت میں جائیں تو 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات یہ کہ دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے، جتنا مسافر کا سامان اتنا بنائیو۔ دوسرا میری عائشہ اپنے آپ کو ذرا مالداروں سے دور رکھنا۔ یہ آج جو گھر میں شور شرابہ پتہ کس چیز کا ہوا؟ وہ گیزر لے کے آگے، انہوں نے کر ہیٹر لگے پے نے، انہوں نے کر کلین بچ گئے نے، ساڑھے تو نصیب بھی پھوٹ گئے۔ اچھا اگر گھر میں کلین بچے گا تو نصیب بچ جائیں گے؟ جدو یہ تھوڑے گھر چاہیے بس میں تو کدے سکھ دسا نہیں لیا، تھوڑا پیو تو تھوڑے بھراواں دی کردا اپنے بھراواں دی، آدھے بچیاں تے سوچدا کوئی نہیں، بچے باپ کے سامنے بولتے ہیں، پھر وہ چکر دیکھیا اس دن تو میں ڈردی سی، انہوں نہ دکھا خود دیکھ تیرے دودھ کی دھار میں کون سی کمی تھی کہ جس کو پی کر آج بچہ باپ کے سامنے باقی ہو گیا ہے۔ جس دن اولاد باپ کا سامنا کرے اور ماں اس کے سامنا کرنے میں وکالت کرے تو ماں کو چاہیے تھا منہ توڑ دیتی، اس کے جبڑے باہر نکالتی، خبردار تیری جرت کیسے ہوئی، ساری زندگی جس کے سامنے میں نے سر نہیں اٹھایا تو زبان چلائے، آج کے بعد میں تیرے سے ماں کہنے کا حق چھین دیں۔ یہاں سے یہ کوئی زندگی جس زندگی کو لے کر آپ میں دنیا کی مسکراہٹ ہے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں تلاش کرتے پھر رہے زندگی، اس کو اپنے منصب کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو اپنی عزت کا پتہ نہیں تھا، جو آج کثیر تعداد میں اس دینی ادارے کی ترقی کے لیے دعا کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، اس کی عزت کا مول تو اللہ نے لگایا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے تو اپنی عزت کا مول میں خود لگاؤں گی۔ چھوٹے کپڑے، بیوٹی پارلر کی سجاوٹیں، معاشرے کی نگاہوں میں اپنے آپ کو ننگا کرنا، یہ اس کا مول تھا۔ میرے رب کو پتا تھا کہ اس پر 11 دن ناپاکی کے 10 دن ناپاکی کے آئیں گے،
اللہ نے ان دنوں کی نماز کو اس پر معاف فرما دی کہ کہاں حساب کرتی پھرے گی یاروں، 10 5 50 اور 55 نمازیں کہاں پڑھے گی؟ فجر پڑھے گی، ظہر نہ بھول جائے، ظہر پڑھے فجر نہ بھول جائے، اللہ نے دن ہی کم کر دی، معاف کر دی۔ عورت ہے، جہاد کی فرضیت کو تیرے سے اٹھا لیا، عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، معذوروں پہ نہیں ہے، بچوں پہ نہیں ہے، مجنون پہ نہیں ہے۔ اگر تیرے ساتھ کوئی محرم نہیں، باپ میں، بھائی میں، بیٹے میں، شوہر میں، وہ لوگ جن سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم نہیں ہے، تو اللہ نے حج کا فریضہ بھی تیرے پہ سے اٹھا لیا ہے، تو گھر بیٹھ تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ ہاں اس وقت علماء کرام نے سر جوڑ کے جو بیٹھے ہیں کچھ تھوڑی سی گنجائش نکالی ہے کہ آنے جانے کا رستہ اتنا حفاظت والا ہو کہ اس کی عزت، اس کے مال، اس کی جان کو پورا پورا تحفظ ملے، پھر وہ نکل سکتی ہے۔ اس پر بھی کچھ علماء کرام کا اتفاق ہے، جمہور کا بڑوں کا اس پر اتفاق نہیں۔ اب بتاؤ، حج اگر محرم نہیں، حج اس کو معاف، جہاد اس کو معاف، 1 مہینے کے 11 دن کی نماز اس کو معاف، روزے اس لیے معاف نہیں ہوئے کہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اس کی ذمہ داری تھی کیا؟ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت، خامد کی عزت، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے رو کے دکھانا، مسکراتے ہوئے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو جانا، اس کی ذمہ داری یہ تھی۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ کپڑے میں لاؤں گی، دودھ والے کے سامنے میں کھڑی ہوں گی، بجلی کے بل میں جمع کراؤں گی، بچوں کو اسکول میں لے کے جاؤں گی، ان کے ایڈمیشن، ان کی اسکول کا میں خیال کروں گی، ان کی اسکول میں کہاں ان کو اسکول میں کس قابل لے کے جانا ہے میں لے کے جاؤں گی، اس کی پڑھائی کا میں خیال کروں گی۔ تو بس جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، بس تو صبح تجھے ہل میں جوتوں گی، تو گھومتا رہے گھومتا رہے گھومتا رہے گھومتا رہے، نہ تیرے دن کی خبر نہ رات کی خبر، آئے گا روٹی دل کرے گا گرم دوں گی ورنہ سوکھی کھا لینا، بس ہمیں مایا چاہیے، پیسہ پیسہ دے پیسہ دے پیسہ دے پیسہ دے۔ تم تو ATM ہو اپنی گھر والیوں، 1 ہفتہ تم پیسے نہ کے دے کے دیکھو، تمہارے تمہیں کپڑے استری نہیں ملیں گے، تمہیں گھر کے اندر بستر نہیں ملے گا۔ جو عورت زندگی کی 30 سال گزارنے کے بعد، جو عورت زندگی کے 30 سال گزارنے کے بعد پھر بھی کہ اے میں اپنے پیو دے کرو لے آئی سی، اے توڑے پیو تیری ماں نے کی دیتا، میرے بے نے دیتا، میرے بے دا گلاس، میرا کمبل میرا بے دا، آج تک ساڑھی چیزیں استعمال کرتے رہے۔ یہ عورت جو بات بات پہ گلاس پہ تانا دے، تیرا ہاتھ پکڑ کے تو جنت میں لے کے جائے گی؟ یا جب اللہ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے ہاں شوہر کے حق میں کیا گواہی دے، تو ادھر حق میں گواہی دے گی؟ جس نے زندگی کے 30 سال رو رو کے دکھائے، بازار والوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو رو رو کے دکھائے، میری بیٹی میں تیرا دشمن بن کے نہیں آیا، تیرا خیر خواہ بن کے آیا۔ تو نے اپنے حمایتی وہ سمجھے جو تیرے بالوں کے دشمن بنے، تیرے چہرے کی آئی برو کے دشمن بنے، تیری گالوں کے دشمن بنے، تیرے ہونٹوں کی شمائل کے دشمن بنے، تو نے ان کو اپنا دوست نہیں، اور تیرے خیر خواہ نہیں ہے، وہ تیرے دشمن ہے۔ اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی؟ میری لاڈلی، میری چاند، میری بچی، پالش کی ڈبیا پہ تیری تصویر، جوتوں کے برش پہ تیری تصویر، فلش صاف کرنے والے برشوں پہ تیری تصویر، جوتوں کے ڈبوں پہ تیری تصویر، چائے کی پتی پہ تیری تصویر، فروٹ کے تھیلے پہ، ڈرائی فروٹ کی تھیلوں پہ تیری تصویر، فوم کے گدوں پہ تجھے الٹا الٹایا سیدھا، تو اس پہ فخر سمجھتی ہے؟ رو اللہ کے آگے تجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ فخر کیا تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، سسرال چلی گئی، صبح صبح محلے کی عورتیں آئیں اور آپ کی ساس سے کہنے لگیں سنائے وقت کے امام کی بیٹی بہو بنا کے لائی ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتی ہیں، کتنی خوبصورت ہوگی۔ اچھا، ساس نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز ہے جی اماں کا بیٹی صبح ہو گئی، حکم کپڑے دھوؤں، کھانا بناؤں، آٹا گوندوں، کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، پوری محلے کی عورتیں آئی ہیں، اپنا چہرہ دکھا۔ اندر سے رونے کی آواز آئی کہ ماں دنیا کے اندر بچیوں کو زیور اور سونے اور چاندی کے جہیز ملے، مجھے تو میرے باپ نے غیرت اور کردار کا جہیز دیا ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹی کیا غیرت کردار کا جہیز؟ اگر تیرے کہنے پہ باہر آ کے وہ جہیز دکھاؤں تو پھر وہ جہیز ہی کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ کہا کیا؟ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے۔
مرد نہیں عورت. یا تو کسی دکان پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, اے سودا کی پائے, اے تھوڑی شکل باجی چ ملتی ہے, وہ فلانے محلے تو نہیں آتی, وہ جتنے انگلینڈیا نے بچے بنائیے وہ تو ڈوم. باجی تھوڑے بس کی گل نہیں, باجی نے بھیجا جائے, باجی نے بھیجا جائے. یہ کنجر باجی کا کیا لگتا ہے جو 500 روپے دے کے کٹنگ کرا کے فیشل کرائے اور ہاتھوں میں چھلے پہن پہن کے اپی اپی اور 7,000 60,000 کا موبائل لے کے ہاتھ میں کھڑا ہو, وہ تیری گھر والی کا بھائی بنے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 چیزوں میں مار کھا گئے ہم. ایک خوراک کا تعین کرنے میں, اور دوسرا لباس کا تعین کرنے میں, تیسرا تعلیم کا تعین کرنے میں, چوتھا ماحول کا تعین کرنے میں. ہم 4 چیزوں میں مار کھا گئے, اور یہ 4 چیزیں ہماری نسلوں کی بربادی کا سبب بنی, اور ان 4 چیزوں کو ہم اپنی نسلوں کے قریب لانے والے ہم ہیں. ہم سب سے بڑے دشمن ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کے لیے اچھا انتخاب نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا. عمر یہ میرا بیٹا ہے, میں تیرے آگے آ کے اپنا دکھڑا روؤں گا. کیا؟ کہ اس میرے بیٹے نے ساری زندگی میں میرا حق ادا نہیں کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, آپ نے لٹ اٹھایا سوٹی, اور آپ نے بیٹے کی طرف اٹھایا. انہوں نے کہا عمر تیری مرضی, یہاں مار جیسے مار, پہلے میری بھی تو سن. آیا سارے حق باپ کے ہیں, اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہا ہے 3 حق ہیں اولاد کے. پہلا حق ماں اچھی لے کے آتا, دوسرا حق نام اچھا رکھتا, تیسرا حق قرآن کی تعلیم دیتا. بیٹا رو دیا. اللہ کی قسم عمر میرے باپ نے ان 3 حقوں میں سے ایک بھی تو حق مجھے نہیں دیا ہے. بچوں کی ماں بنانے کے لیے, زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرنے کے لیے کہاں ماں نے دھکے نہیں کھائے, کتنی فوٹو لا کے دکھائی. ابا نے دھکے نہیں کھائے, بھائی کے گھر کو چھوڑا, تائے کے گھر کو چھوڑا, چاچے کے گھر کو چھوڑا, خالہ کے گھر کو چھوڑا, ماسی پھپھو کے گھر کو چھوڑا, برادری کو چھوڑا. برے والا 303 میں آپ کو پسند نہیں آئی, برے والا میں پسند نہیں آئی, چیچا وطنی میں پسند نہیں آئی, او خاک چھانی. پھر جا کے وہ ہیرا لے کے آئے جس نے گھر کے اندر آ کر اس میگنٹ نے گھر کو جوڑا نہیں بلکہ ایک ہی مہینے میں بکھیر کے رکھ دیا. ساڑھا بھی حق ہے, ساری کمائی پیونوں دے دیں دو, سانو کیوں لے کے آئے سی؟ تو اس سدھ اندر لگ کے آیا کرو, کہتے پرا کول بہن دے, کہتے اتھے بہن دے. نفرتیں 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 نفرتیں. میری گل منو, تانوں کہاں تسی اللہ دی قسم تسی جواب تو نہیں دو گے؟ نہیں میں تہاڈی گل کر لئی. کی گل کر لئی؟ یہ تو شادی کی پہلی رات رو رہی تھی اور کہی تھی نا بھوکی رہ لیں گی, چھڈ کے نہ جایا جے. تہاڈے لیے میں سب کچھ قربان کیتا ہے, پسند دی شادی ہے, نہ چھوڑ کے نہ جائیو. یہ کہہ رہی ہے ایک گل کہی, اپنے قسم چکو, اللہ دی قسم اٹھاؤ, میرے سر تے رکھ کے تسی اگر نہ انکار کرو تو میری مری دا منہ ویکھو. میں نے کہا میرے بھرا جدے او ریاض نے نا, ریاض میں انہوں نے تھوڑے ویزے کی گل کی تھی, ایک پیسے ہی دینے پین گے, وہ تو لے کے جان گے, تسی کام کرو کوئی نہیں, میرا اللہ وارث ہے, تسی 2 سال لا لو نا, میرا نہیں بچیاں دا ویکھ لو. یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو جائے. صبح اپنے گھر سے کھا کے نکلے, شام کو کمائے اور گھر میں آ کے بچوں میں کھائے. اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. ایک امت پہ زمانہ آئے گا بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی. اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں میرے محترم دوستو بزرگوں, شادی کرنے کے بعد میاں تو باہر چلا جائے گا اور الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے بچے کا بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائے گی. سارے اپنے نے پرائے ہے کون؟ شریعت نے تو آپ کو مجھے اتنا محتاط کر دیا, بچہ لاہور سے پڑھ کے آ رہا ہے, برے والا ساہیوال سے پڑھ کے آ رہا ہے, یا کسی کام کاج سے گیا تھا, میرے محترم دوست بزرگ آیا, اماں جان بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ جوان ہے, اور اس نے آتے ہی اپنا سامان پرے پھینک دیا, اپنا موبائل منجے بسترے پہ پھینک دیا اور دوڑ کے یوں کر کے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور زور سے ماں کو دبانا شروع کر دیا. بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم سے ٹکرا گئے اور ان حیا والے اعضاء کو ماں نے اپنے دماغ میں محسوس کرنا شروع کر دیا. ان علماء کرام سے پوچھو ماں کا شوہر کے ساتھ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟
بتاؤ، نکاح کا بندر کتنا کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے لیے تو اتنا پاکیزہ دین آیا، اتنی پاکیزہ شریعت آئی ہے. فرمایا بھائی 15 سال کا جوان ہو جائے اور ایک کمرے کے اندر بہن جوان بیٹھی ہو، اس جوان بھائی کو اکیلی بہن کے پاس جانے کی اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا ہے. یہ تھی پاکیزگی. بہن جوان چرپائی کے اوپر بیٹھی ہو، جوان بھائی کو بہن کے ساتھ چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کون پاکیزہ عورت ہوگی؟ 9 اعزاز اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے ہیں جو حضرت سارہ کے پاس نہیں، حضرت حوا کے پاس نہیں، حضرت خدیجہ کے پاس نہیں، حضرت میرا عزیز و اللہ اکبر زلیخا کے پاس نہیں. 9 اعزاز ایسے ہیں جو کسی عورت کے پاس نہیں، اما عائشہ کے پاس ہیں. پہلا اعزاز، کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہیں دی. یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملا. جب رحمت عالم نے پردہ فرمایا تو اماں کے سینے اور پیٹ کے درمیان، پسلی کے درمیان سر تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی. اماں جان نے سر مبارک اٹھایا، چرپائی کے سرانے پہ رکھا اور روتی ہوئی حجرے کے پردے کے پاس چلی گئیں اور جا کے پردہ ہٹایا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جان کو روتے دیکھا، بلال رونے لگ گئے. کہ اماں رونے کی وجہ کیا ہوا؟ فرمایا اے بلال منبر کے پاس جا کر اعلان کر دے آج عائشہ کا گھر اجڑ گیا، نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی. جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک اتنا بڑا صدمہ نہیں آیا تھا جو اس ساری کائنات میں حضور کی رحلت کے بعد صدمہ آیا. دو مائیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئیں. ایک کا نام جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھا، ایک کا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ تھا. اما ام سلمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھایا، کپڑا اٹھایا اور یوں کر کے سینے پہ ہاتھ ملنا شروع کر دیا. کہ کملی والے ذرا ایک مرد آنکھیں کھول کے بتا دے کہ اپنے گھرانے کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے. اماں جان فرماتی ہیں جب سے میں نے ہاتھ سینے سے لگایا تھا اس وقت سے لے کر موت آ گئی، سینے پر ہاتھ لگانے کی برکت سے میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو ہی نہیں گئی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے کپڑا جو ہٹا تھا وہ چادر کو سمیٹ کے پیٹ تک لے آئیں. حضرت ام سلمہ کہنے لگی اے حفصہ یہ کوئی چادر تبرکات اٹھانے کا وقت ہے، اس وقت تو ساری امت میں صدمہ آیا ہوا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے ام سلمہ اللہ کی قسم چادر سمیٹنے کے لیے نہیں آئی بلکہ جو سینے پر جو آپ نے کرتا مبارک پہن رکھا ہے اس کے پیوند گن کے بتانے کے لیے آئی ہوں. خبردار روٹی کے پیچھے کپڑے کے پیچھے طلاق کے لفظ کو گھر میں گھسنے نہ دینا. تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے جا رہا ہے. کئی گھروں کے اندر ایسی بکواسات ہیں، ایسے گندے لفظ بولے جا رہے ہیں. سردی کے کپڑے نہیں آئے، بچے کے یونیفارم نہیں آئے، طلاق دے دے. ہے تو جائز عمل ہے میرے لاڈلو، ہے تو حلال عمل، لیکن جب زمین پہ یہ بولا جاتا ہے اس عمل کو سن کے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے گھر کے اندر، چھوڑ دو ان کو کہانیوں کو. 2 دعائیں تو میرے لاڈلو روزانہ کیا کرو، 2 دعائیں پکی ٹھکی باندھو. رزق کے واسطے دعا بعد میں کریو، صحت کے واسطے دعا بعد میں کرنا، پہلے 2 دعائیں روزانہ کیا کرو. پہلی دعا الہ العالمین ساری زندگی ان چٹے بالوں میں ان گلیوں محلوں میں گزار دی، جہاں سے نکلتا ہوں جانور بھی کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہوں تو لوگ السلام علیکم حاجی صاحب نمبردارہ چوری صاحب سلام کہتے ہیں. الہ العالمین اس داڑھی کے ساتھ اس پگڑی کے ساتھ اولاد کے کردار کی وجہ سے کسی تھانے کے چکر نہ لگوانا، مالک کائنات کسی کورٹ کے اندر کھڑے نہ کرنا. الہ العالمین اس عمر کے اندر اس ہاتھ میں کہ جب میں اس مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو پہلی صف والے مجھے دیکھ کے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اس حالت میں اللہ کسی تھانے میں میری پگڑی کو زمین پر اور میرے ہاتھوں کو یوں نہ جڑوانا. میرے محترم دوستو بزرگوں یہ دور آپ کے سامنے چھپا میرے سے بھی کوئی نہیں. ہم نے ایسی ہستیوں کو خدا کی قسم کئی پنچایتوں کے اندر سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا دیکھا ہے.
اور ایک دعا میرے محترم دوستو بزرگوں روزانہ کیا کرو، یا اللہ جو آج میری بہنوں کا میری بیٹیوں کا لباس ہے اللہ تو اس کو یہاں روک دے، پتہ نہیں کون سی آ رہی ہے، پتہ نہیں کون سی مشین ہے، جتنا بڑا ہوا لباس روزانہ کٹتا جا رہا ہے، پلیوں تک شلوار آ گئی، بازوؤں تک آستینیں آ گئیں، سینے تک گلا آ گیا، اور دوپٹے کا تو نام و نشان نہیں۔ اللہ کو رو کے دکھاؤ، اللہ کو ہمارے آنسوں پہ ترس آ جائے، وگرنہ میرے محترم دوستو بزرگوں 20 سال پہلے لباس اور تھا، آج لباس اور ہے۔ اگر خدا کو رو کے نہ دکھایا تو 15 سال کے بعد اس لباس کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور معذرت کے ساتھ لایا تھا کون گھر میں؟ پہلی عید آئی تھی، بیٹی کی پہلی عید آئی تھی، ابھی 22 دن کی تھی، سب سے بڑا اٹیک باپ نے ڈرون کا کیا۔ 303 کی دکانوں پر برے والا میں لباس لاہور سے شاپنگ کرنے کے لیے گئے، فکس پرائز والی دکان پہ یہ ماں آ گئی، اللہ اکبر، جو مدینے دعا کر رہی اللہ دے نصیب چنگے کر دے۔ وہ لباس لے کے آئی جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، بازوں کا کپڑا کوئی نہیں، سینہ کھلا ہوا، کمر کھلی، یہ پہلے دن کی فراق تھی۔ بچی یوں کر کے حیرت سے کبھی فراق کو دیکھ رہی تھی، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اماں یہ اگر تیرا فیصلہ تو میں بول تو نہیں سکتی لیکن میں تجھے رو کے سمجھاؤں گی، یہ تیرا فیصلہ بڑا غلط ہے۔ ابو جی تو نے اپنی حلال کمائی پہ کیوں ترس نہ کھایا؟ ابھی تو عید کا چاند نظر نہ آیا، ابھی تو رمضان کی 25-26 تاریخ ہے، ابھی تو 27ویں رات کو اللہ کے گھر میں جا کے آنسوؤں کے ساتھ روئے گا۔ اللہ فرمائیں گے او ظالم تو اپنے پہ ظلم کیوں کر کے آیا؟ کل تجھے اپنے پہ ترس نہیں آیا، اپنی اولاد پہ تو ترس کھاتا، عید والے دن انعام والے دن تو اپنے بچوں کو کس حالت میں میرے سامنے لے کے آئے گا؟ جب پہلے دن بچی کو پھٹا ہوا لباس پہنایا، اس نے رو کے دکھایا، انہوں نے کہا ابو جی اللہ کے واسطے لباس میرے سے اتار دے۔ کسی نے کہا چپ رہے، کسی نے کہا کوئی نہیں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ میں نے پھٹا لباس پہنا اور میرے ننگے پن کو دیکھ کر میرے دادے نے پیسے نکال کے دیے، بڑی چنگی لگ رہی ہے، مامے نے بھی پیسے نکال کے دیے، پورے محلے نے اللہ اکبر پیار کیا، اور سن میں کہ کالے نشان میرے یہاں لگایا، بڑی سونی لگ رہی ہے۔ عرش والے نے کہا سونی نہیں لگ رہی، کوجی لگ رہی ہے۔ اسے وہ لباس پہنا جو محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پہنایا تھا، اسے ام کلثوم کو پہنایا تھا۔ جب زبردستی مار کے لباس پہنایا، بچی بے بس ہو گئی اور کہنے لگی ابو جی یہ فیصلہ تیرا ہے، میرا کوئی نہیں۔ آج 22 دن کی عمر ہے، ابو یہ فیصلہ تیرا ہے۔ جب 22 سال کی عمر گزر جائے گی، اپنی مرضی سے یہ لباس پہن کے آؤں گی، ابا انہی گلیوں میں تیرا میں نکلنا بند کروں گی، تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھوں گی۔ پھر تو کہے گا تیے کرتا برقع پہن لے، مجھے پسند نہیں آئے گا۔ پھر تو کہے گا تیے سر تے دوپٹہ رکھ لے، ابا کی کہے گا دادا کی کہے گا۔ یہی دادا تھا، ننگے سر آئی تھی، اسی دادے نے تو 10 روپے نکال کے دیے تھے۔ سب سے پہلے لباس کے اندر مار کھا گئے۔ سارے نبیوں کے سردار نے دروازے کی کنڈی بجائی، اندر سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب ہے ابا اگر آپ اکیلے ہو تو جی بسم اللہ، صد بسم اللہ تشریف لے آؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو اندر نہ آنا۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بٹھانے کی جگہ نہیں، کھلانے کی جگہ نہیں؟ کہ ابا یہ تو اور بات کی بات ہے، پہلے اندر نہ لے کے آنا۔ ابا تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ سارے نبیوں کے سردار نے اپنی نبوت والی چادر اندر کر دی، حضور اندر تشریف لے گئے، سیدہ کی حالت کو دیکھا، حالت کو دیکھ کر آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی دیر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کانوں میں گونجی، حضور نماز کے لیے نکلنے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، دھڑم کی آواز آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گری۔ آپ نے اٹھایا، اٹھا کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جی ایک بیماری، ایک بھوک کی تنگی ہے، کتنے دن ہو گئے ابا جی کھانا نہیں کھایا، اور بیماری ہے ابا جی، ٹانگوں میں جان نہ رہی، میں زمین پہ گر گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا، جس مصلی پہ کھڑی تھی، فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا۔ مصلی اٹھا کے دیکھا، اماں فاطمہ الزہرا کہتی ہے جہاں تک نگاہ جاری تھی وہاں تک سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے تھے اے بیٹی جتنا جی چاہے لے لے، لیکن اتنا اٹھائیو جتنا آسانی سے قیامت کو اللہ کو جواب دے سکے۔ پتہ بھی ہے تم کس نبی کے امتی ہو؟ جس نبی کا اللہ اکبر جس دن آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا،
اماں فرماتی اس دن ہمارے حجرے کے چراغ میں تیل بھی کوئی نہیں تھا، 4 مہینے حضور کے گھر میں کھانا ہی نہ پکتا تھا۔ روٹیوں سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والیوں اور خودکشی کرنے والوں اور خودکشی کا نام لینے والوں، تمہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ قیامت کا دن ہوگا، پہلی 2 نعمتوں کے بارے میں اللہ حساب لیں گے۔ سن میری بہن، اللہ 2 نعمتوں کے بارے میں حساب لیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تو بعد میں پوچھیں گے، اللہ 2 نعمتوں کا پوچھیں گے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے صحت دی تھی اور دوسرا پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا اس کا کیا احسان چکا کے آیا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ سوال کریں گے، جوانی دی تھی، بتا کہاں گزار کے آیا؟ اے میرا بندہ، جوانی کو کہاں استعمال کر کے آیا؟ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کر کے آیا؟ علم کس لیے پڑھا تھا اور علم کا استعمال کیا کر کے آیا؟ اچھوں کی جان پھنس جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے عائشہ، اگر تو جنت کے اندر میرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو 3 باتوں کا خیال کریو، دنیا کا سامان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ اے میری عائشہ، اللہ اکبر، اپنے آپ کو ذرا مالداروں سے دور رکھنا۔ محفل میں گئی، کسی کے ہاتھوں میں کڑے دیکھ کے متاثر ہو گئی، کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھ کے متاثر ہو گئی، کسی کے پلنگ کو، کسی کے بیڈ کو، کسی کے صوفے کو دیکھ کے گھر میں جھگڑا۔ یہ بنیاد تھی، اللہ اکبر، یہ جیون ساتھی کا ساتھ کا معیار تھا۔ رب اکبر کی قسم، تمہیں کس نے کہہ دیا گھر سامان سے سجتا ہے؟ سامان سے نہیں سجتا گھر، اور گھر ہے کس چیز کا نام؟ گھر عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ پھر سنو، گھر عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات والے پودے کو، اس درخت کو سایہ دار درخت بنانے کے لیے جو پانی دینا پڑے گا، وہ پانی کون سا؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار گھر خالی کر گئی۔ کیڑا گھر خالی کر گئی؟ میں نے کہا فرنیچر لے گی کہ نہیں، زیور لے گی کہ نہیں۔ میں نے گھر میں گھس کے دیکھا تو میرے محترم دوست بزرگوں، وہ چرپائی بھی چھوڑ کے گئی جس چرپائی پہ انتقال ہوا تھا، وہ کپڑے بھی اتار کے گئی جن کپڑوں میں مری تھی، وہ گلاس بھی چھوڑ کے گئی جس میں آخری پانی کا گھونٹ پیا تھا۔ پھر کیا لے کے گئی؟ تو معلوم ہوا سامان سے گھر نہیں بنا کرتا، 4 دیواری کا نام گھر نہیں، عورت گھر کی رونق ہے، عورت کا نام گھر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں کے اندر میرے عزیزوں ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، ایک باندر اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک 10 روپے کمانے کے لیے کہتا ہے چل بڑا بابو بن کے دکھا، پڑھا لکھا بن کے دکھا۔ سسرال میں جائے گا کیسے جائے گا؟ سلام کرے گا تو کیسے کرے گا؟ کتنے بد نصیب ہیں آپ میں، ہم نے جانوروں کو انسان بنا دیا اور ہمارے بچے ہمیں سلام نہ کر سکے۔ کوئی بات ڈھکی چھپی پتنی، مجھے بھی اپنے گھر کا پتہ، آپ کو اپنے گھر کا پتہ، بتاؤ اولاد کا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا رویہ کیسا ہے؟ ہمارے دور میں ہمارے ابا کی آواز آیا کرتی تھی، پیشاب پجامے میں نکل جاتا تھا، ابا آواز دیتا تھا چھلانگ مار کے جایا کرتے تھے۔ آج باپ آواز دے کے تھک جاتا ہے، چپ کر سنتے لے آئے۔ جب گھر کے اندر ایسی آوازیں آنے لگ جائیں، پھر دنیا سجانے کی کوشش نہ کر، پھر آخرت سجانے کی کوشش کر، نکل۔ کسی نے گاڑی بنا لی، کسی نے مکان بنا لیا، کسی ضرورت ہے کرنی چاہیے، لیکن ہائے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس نے گھر کے 10 افراد میں سے ایک کو بھی اپنی قبر کا وارث نہیں بنایا ہے۔ جاؤ میرے لاڈلو، میرے محترم دوستو بزرگو، اپنے گھر کے اندر جا کے پوچھنا، جاؤ ان بچوں سے جنہیں تم نے اتنی ڈگریوں کی فائلیں پکڑا رکھی ہیں، انہیں نماز جنازہ آتی ہے، انہیں غسل کا فرض آتا ہے، انہیں غسل کا طریقہ آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو بابو بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ اگر ایک بچہ دین پہ کھڑا کر دیا، سمجھ لے تو نے اپنی قبر کے کوٹھڑے کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ یہ رونا روتا ہوں فقیر۔ 4 چیزیں میرے لاڈلو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے باپوں، او میری ماؤں، میری بہنوں، میری دیو، 4 چیزیں جس کی چھن گئی اس کی تو دنیا ہی تباہ ہو گئی۔ قساوت القلب، جس کا دل سخت ہو گیا، جمود العین، جس کی آنکھ کا آنسو خشک ہو گیا، کہندا جننے تو وڈے صدمے آئے، ماں مری میں نے رونا نہ آیا، ابا مرے میں نے رونا نہ آیا، رو لے اللہ سے رونا مانگ لے۔
چھوٹا بچہ جب گوں کر کے ماں کے سامنے روتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا. جب بندہ خدا کے آگے رونے والی شکل بنا لے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کمرے میں بچہ چھپ کر کے بیٹھا ہے، اماں روٹی پکا رہی، بے خبر ہے. پھپھی کمرے میں چلی گئی، کیوں ہے؟ کہتا کچھ نہیں. نانی کمرے میں چلی گئی، دادی ایس کی نہ آیا نوری ایک بری نو پھڑ لے، کی ہویا؟ کہتا کچھ نہیں. ماں چولہے کے پاس توے چڑھا کے روٹیاں پکا رہی تھی، ایک روٹی توے پہ تھی، دوسری ہاتھ میں تھی. جب ہو گئی ویکھتے صحیح، جب اندر گیا ہونٹ باہر نکلا ہوا، دوسرا اندر کو گھسا ہوا، اور موٹے موٹے آنسوؤں سے سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، سبکیاں لے لے کے رو رہا ہے. ماں نے کہا کیا ہوا؟ جب اس نے ماں کو رو کے دکھایا، روٹی نہیں رہی، چمٹا نہ رہا، توا نہ رہا، ہاتھ والی روٹی گر گئی، توے والی جل گئی. یوں کر کے اٹھایا، جب اٹھا کے گود میں لیا، ضرورت تو اسے 10 روپے کی تھی. اب ماں کیا کہہ رہی؟ گڑ والی روٹی پکا کے دوں، چینی والی روٹی پکا کے دوں، آملیٹ کھائے گا یا ہاف بائل کھائے گا، کیا مرچ والا انڈا کھائے گا، سلنٹی منگوا دوں، بوتل منگوا دوں، پیزا منگوا دوں؟ اللہ اکبر کرتا ہے. فرمایا جب حاجت ایک ہوتی ہے اور خدا کے آگے دامن پھیلا کے رو کے دکھاتا ہے، پھر 70 ماہوں سے زیادہ کہتا ہے بتا منہ تو کھول، کیا چاہتا ہے؟ اے بندے بتا. اللہ اکبر. رزق نہ بڑھا دوں، عزت نہ بڑھا دوں. رزق بڑھاؤں گا عزت رہ جائے گی، عزت بڑھا دوں گا تو زندگی رہ جائے گی، زندگی بڑھاؤں گا تو زندگی کی رونق رہ جائے گی. اے میرا بندہ، گل مکدی نہ مکا دوں، آج میں نہ تجھے مل جاؤں، آج میں تیرا نہ بن جاؤں، تجھے اپنا نہ بنا لو. اب چپ کر جا. اور میں نے سارے آسمانوں زمینوں میں اعلان کر دیا تو اللہ کا بن گیا، اللہ تیرا بن گیا. یہ مانگو، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو تم؟ آج سے 20 سال پہلے مائیں بچوں کے ننھے ہاتھ اٹھوایا کرتی تھی اور کہا کرتی اللہ میرے ابو نو زندگی دے دے، میرے ابو نو خوشیاں دے دے، اب ابو میں نو گڈی دے دے، ابو نو سائیکل دے دے، ابو نو پہیہ دے دے. یہ گھر کے حالات ہیں. بیرون کیا. سب سے بڑا غلط فیصلہ بچوں کی رہائش کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا. کیوں بنوا کے دیے بچوں کو علیحدہ کمرے؟ پہلے سارے ان پڑھ تھے، سٹڈی روم بنا کے دے دیے. نہیں ان کی اپنی پرائیویسی ہے. یہ پرائیویسی ساری رات ننگا دیکھیں. پورے کمرے میں یوں منجے بچھی ہوا کرتی تھی. 10 دفعہ ماں اٹھا کرتی تھی، کسی کو کمبل سیدھا کرتی، کسی کی کروٹ بدلاتی، کسی کا ماتھا چومتی، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی. ابا میرا عزیز و پیشاب کی حاجت کے لیے آتا، واپس آتا، کسی کی ٹانگیں سیدھی کرتا، کسی کو کروٹ سے بدلاتا، کسی کو دیکھ کے کہتا رب ستّی خیرہ فرمائے. ماں منہ چوم کے کہتی اللہ تینو حج کرائے. کمرے تو مل گئے، پرائیویسی جگہ تو مل گئی، لیکن ماں باپ کی دعاؤں نے، ان علیحدہ کمروں نے ماں باپ کی دعاؤں سے تجھے مجھے محروم کر دیا ہے. کہاں گیا وہ ذوق، کہاں گیا وہ پیار؟ ایک برتن میں سارے بہن بھائی کھایا کرتے تھے. یہ مونگ پھلی کا زمانہ آیا کرتا تھا، اتنی مٹھی باپ مونگ پھلی کی دیا کرتا تھا، سارے چھیل کے تکیے کے نیچے. پہلے تو اپنی کھوا میں اپنی کھواواں گا، تو اپنی کھوا میں اپنی کھواواں گا. ایک ٹافی سارے بھائی چوس لیا کرتے تھے. اب تو ایک دوسرے کے گلاس میں پانی پینے کو تیار نہیں. یہ ترقی کی. سردی کا موسم ہوتا، ایک رضائی میں گھر کے 4 بندے گھسے ہوتے تھے. نہ لڑکی کو پتہ لڑکا کیا، نہ لڑکے کو پتہ لڑکا کیا. ہائے میری بد نصیبی. اب تو 1 سال کی عمر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل میں کارٹون بھی وہ آ گیا جو فحاشی پھیلا رہا ہے. یہ ترقی. ماں کو جوتیاں پڑ گئی، باپ کی داڑیوں میں ہاتھ پڑ گئے. یہ ترقی. پتہ نہیں بھائی تم کون سی ترقی کے پیچھے دوڑ رہے ہو. توبہ کرو، اس ترقی سے واپس آ جاؤ. مجھے ایک انڈیا سے میری بہن سورت کے اندر، انڈیا میں ضلع گجرات سورت میں ایک عورت رہتی ہے. ایک دن فون آیا، کہنے لگی بھائی ایک غمی کی ایک خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے. غمی کی خبر یہ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 چھوٹے بچے ہیں. سسرال والوں نے عدت بھی پوری کرنے نہیں دی، گھر سے نکال دیا. اس وجہ سے کہیں شوہر کی وراثت میں سے، شوہر کی جائیداد میں سے حق نہ مانگ لے. گھر آئی تو نندو بھاوجوں نے منہ نہ لگایا، کہنے لگی اے تے اپنا بندہ کھا گئی، ساڈا بندہ نہ کھا جائے.
تنہا تھی، گزر بسر بہت مشکل ہو رہا تھا. یہ بری خبر. میں نے کہا سونی خبر کیا ہے؟ کہ انہی مایوسیوں کے درخت کے سائے میں جب زندگی گزرنے لگی تو ایک رات سوئی خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اپنے آپ کو لوارث نہ سمجھ، میں تیرے ساتھ ہوں. کہ مولوی صاحب میری آنکھ کھلی، زندگی بدلی پڑی تھی. مولوی صاحب میرا ایک میسیج ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ آپ بیانات کرنے جاتے ہو، کیا ان بیانات میں مسورات پردے میں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی. کہ پھر میری بہنوں سے کہنا، پاکستان میں رہنے والی بہنوں سے کہنا، جب بھی دعا کیا کریں سب سے پہلے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کیا کریں. جانور مولوی صاحب اپنے کھونٹے پہ بندہ اچھا لگتا ہے، جب جانور کی رسی کھل جائے، جانور ٹوٹ جائے تو ہر طرف سے اسے لاٹیاں پڑتی ہیں. کہنے لگی یہ ظالم سماج 2 روٹیاں بھی عزت سے نہیں دیتا. عورت سے کہنا سہاگن رہے، جنازہ بھی تیرا سہاگن اٹھے، تیرے سر کا صحیح تیرا جنازہ اٹھائے. اللہ اکبر. جنازے میں جائے تو سہاگن ہی ہو کے جائے، اگر نہ بیوہ ہونے کی دیر ہے. سفید چادر جس دن سر کے اوپر آ جاتی ہے 2 روٹیاں بھی ملنا مشکل ہو جاتی ہے. یہ مانگ اللہ سے، برتر مانگ رہی. بس 1 کروڑ سانو دے جو، جتنے مرضی چلے جاؤ. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کونے میں لیٹ گئے. احساس کرنے والی عورت ہوتی ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی، اور آپ کے رخ انور سے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا. حضور کی اکھیں مبارک میں آنسو بھرے بھرے دیکھے. خدیجہ کی کوک نکلی، ہائے میں مر جاؤں، میں ہوں نا، کیوں روئے؟ کیا کریں؟ اے خدیجہ میں غریب ہوں نا، میں یتیم ہوں نا. چھوٹی عمر میں باپ تھا نہیں تو باپ چلا گیا، چھوٹی عمر میں ماں چھوڑ کے چلی گئی. الم یجدک یتیما فآویٰ. خدیجہ مجھے میرے وقت نہیں بھولتے جب سگوں نے بھی پتھر مارنے شروع کیے. کیوں روئے؟ کہ آج کچھ مکے میں لوگ آئے ہوئے ہیں پردیسی، ان کے چہروں سے ان کے کپڑوں سے پتہ لگتا ہے حالت بڑا خستہ ہے. کیوں؟ کہ کاش خدیجہ میرے پاس آج کچھ ہوتا تو خدیجہ میں ان کے لیے کھانا خود پکا کے لے کے جاتا. جس گلی میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں غریب ہے، یتیم ہے. اما خدیجہ کو ہول پڑ گئے. آپ نے فرمایا بلال کا جی جی جی، اے میسرہ میرے غلام کا جی جی. کملی والے سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری ایک بات مانو. کہ کیا؟ کہ جاؤ جا کے سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لے کے آؤ. خدیجۃ الکبریٰ کو اہم کام ہے. چودران تھی، چودران سب سے زیادہ مال تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس. رحمت والے نبی نے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا. جب حضور فرماتے میں پلٹ کے واپس آیا تو جتنا خدیجۃ الکبریٰ کی جمع پونجی تھی، مال تھا، خزانہ سونا چاندی درم و دینار تھا، سارے کا سارا خدیجہ نے ویڑے میں ڈھیر کر رکھا تھا. جب میں آیا خدیجۃ الکبریٰ آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے مال کے اس طرف لے کے کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف مکے کے سرداروں کو بٹھایا. کوئی خبردار آج کے بعد اسے غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد اسے یتیمی کا تانا نہ دینا. عرش پر خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اور زمین پر اللہ اکبر ان کو گواہ بناتی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم خدیجہ کے پاس جتنا بھی مال تھا میرا نہیں ان کا ہے. اللہ تو گواہ ہے خدیجہ نے سارے کا سارا مال محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ زواجی زندگی ہوتی ہے. تیرے پیو نے ساڑھے لی کی کرنا ہے، میرے پرا کو 40,000 لیا واپس نہیں کیتا ہے. ابے تو لیا سی، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مرد عورت کی ازواجی زندگی کا معیار سنو میرے لاڈلو. تم ایسی غلطی نہ کرنا جو تمہارے ماں باپ کر رہے ہیں. مرد عورت کی زندگی کا معیار اتنا ہونا چاہیے اگر ان کی لڑائی ہو جتنی بھی شور شرابے والی ہو، جتنی بھی میری بہنوں تمہاری لڑائی ہو، تیسرے بندے کو پتہ نہ لگے اور پیار محبت اتنی بڑھ جائے کہ بغیر بتائے سارے جہان کو پتہ لگ جائے. کم سے کم شادی کے اوپر 20 سے 25 لاکھ خرچ ہوتا ہے. 2 بجے تک ہوٹلوں پہ، 2 بجے تک موبائلوں کی وائی فائی چلی ہوئی ہے، ٹھلوں پہ بیٹھے ہوئے ہو. اسے کیوں گھر میں لے کے آئے تھے؟ جو دوست ایک چائے کے کپ کے پیچھے رات کو تمہیں 2 بجے تک گھر میں جانے سے روکے
اللہ کی قسم وہ ان قریب تیرے گھر کے اندر طلاق کا جھگڑا کروائے گا۔ ایسے دوست تم نہ بنانا۔ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اللہ نے اس نبی کے ناخن کاٹنے کا طریقہ آج اس تاریخ تک محفوظ کر رکھا ہے، اور قیامت تک اللہ نے اپنی نبی کی زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کر دیا ہے۔ ہم تو طریقہ بھی ناخن بھی اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے۔ 500 روپیہ دے جے، 1000 روپیہ دے جے، کی کرنا؟ اے والا دنوں کا کٹاواں کٹا۔ لیکن مدینے والا جو تیرا سرپرست ہے، جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے پوچھ بال کٹوا سکتی ہوں کہ نہیں؟ فرمایا مرد بال کٹائے اس کی مرضی، کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے، احتراماً ان کا خیال کرے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، پیروں میں نہ رولے، لیکن اب تو سارے گٹر میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ قانون عورت کے لیے کچھ اور ہے۔ فرمایا میری روحانی بیٹی، میری کلمہ پڑھنے والی، اگر تو بال کٹوائے تو اپنے بالوں کا 3 طریقے سے خیال کرنا، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ پہلا، اپنے بال جو کٹوائے گھر میں کوئی دیوار سوراخ ہو، اس دیوار کے اندر سوٹ دے، ان سوراخ میں آگے پیچھے کر دے۔ اگر گھر کا کچا فرش ہے تو تھوڑا سا گڑھا کھود کے ان بالوں کو دفنا دے۔ کچا فرش کوئی نہیں، دیوار میں سوراخ کوئی نہیں، تو ماچس کی تیلی لے کر ان بالوں کو جلا دے۔ کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالنا۔ کوئی بندہ گزرتے ہوئے بالوں کو دیکھ کے کہ عورت کا بال ہے، اللہ بھی غیرت والا، اللہ نے تجھے بھی غیرت والا بنایا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کنگھی کے دانتوں میں اترے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ جب اللہ کنگھی کے دانتوں کے ساتھ اترے ہوئے بالوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے، اللہ برداشت نہیں کرے گا، تو اللہ اس گاؤں کے 303 کے اندر تیرا ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ اب بندہ یہاں عاجز آتا ہے، کہتا ہے بڑھیاں نہیں مندیاں، کی کریے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی، اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا میری بیوی عائشہ کی آواز ہے۔ اندر چلے جاتے، چھوٹی سی تو گلی تھی، کہتے عائشہ ذرا آہستہ پڑھ، باہر رونق لوگوں کے آمد و رفت ہے۔ نہیں، کتنا نبی کا اعلیٰ ظرف تھا، کتنی اونچی آپ کی دیر پا نگاہ تھی، پتا تھا بعد والے اتنے کمزور ہو جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، کہیں گے کی کری یہ بڑھیاں نہیں مندیاں۔ پاک پیغمبر نے اسی گلی کے چکر لگوائے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی گلی کے چکر لگائے، ایک مٹی کا ڈلا لیا، پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ڈلا توڑا، پھر آپ نے وہ پانی ڈال کے اس کا گارا بنایا، پھر دیوار پر جہاں سوراخ تھا آپ نے ہاتھ پھیرا، پھر اس مٹی کو لے کر اس دیوار کی سوراخ کو آپ نے محفوظ بند کیا، پھر لپائی کی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا عائشہ آواز اپنی نیچی کر دے، میں محمد کے گھر کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی، تیری آواز مدینے کی گلی سے باہر نکل جائے۔ اللہ بیویاں، ماں، ایک مرتبہ جو بیوی بن کر حضور کے نکاح میں نبی کے بستر پر آ گئی، قیامت تک کو ولی ہو، غوث ہو، کتب ابدال ہو، اللہ نے ہر مرد کے اوپر نبی کی بیویوں کو حرام کر دیا ہے۔ جب مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کی آواز نبی کے امتی کو سننے کی اجازت نہیں، تو تیری میری بیٹی کی نعت کی آواز بھی کسی کو سننے کی اجازت کوئی نہیں۔ باقی مرضی تمہاری ہے بھائی، میں نے نہیں لڑنا۔ مولانا میں پچھلے سال ساؤتھ افریقہ میں گیا، جونسبرگ کے اندر بیان تھا، جب بیان سردی بہت تھی، محرم کا مہینہ میں گزرا، بیان سے جب میں فارغ ہوا، ایک بہت ہیلدی اور بڑی پڑھی لکھی عورت سامنے آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، تھی عیسائی، تو وہاں کے علماء اکرام اتنی جلدی کلمہ نہیں پڑھاتے، قوانین ہوتے، وہاں کے علماء اکرام نے فرمایا مولانا کلمہ پڑھا دے۔ میں نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ میں نے کہا خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا کیسے خوش ہوگی؟ کہنے لگی میرے گھر کے 3 افراد ابھی کافر ہیں، انہیں بھی کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا صبح لے آنا، کہا صبح کس نے دیکھی ہے؟ ابھی کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا مانیں گے؟ کہاں؟ اس نے اپنا فون کیا، شوہر آ گیا، بیٹی بیٹا آ گئے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ وہ خدا کی قسم رونے لگ گئے، میری آواز کہاں سمجھتے تھے۔ جب انہیں تینوں کو میں نے کلمہ پڑھایا، کہنے لگی کہ اسلامی نیم، اس مسلمانوں کے نام رکھو۔ میں نے کہا اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ، تیرا نام سیدہ سمیہ، نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ، تیرا نام فاطمہ، نبی کے مؤذن کا نام بلال، اور آپ کے یار کا نام ابوبکر، میں نے یہ نام رکھے۔ مجھے انگریزی میں کہنے لگے اگلے دن کہاں بیان کرے گا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، کہیں تو کروں گا۔ اگلا دن آیا تو مجھے کہا مولوی صاحب وہی نیا مسلمان جوڑا آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔
میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ، مجمع بیٹھا ہوا تھا، لوگ میرے عزیزوں ملنے جلنے والے بیٹھے ہوئے تھے. جب اندر آئے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، پورے چہرے پر کپڑوں پر پورے وجود پر حجاب تھا. اور جو کل کا مسلمان تھا ایسی پیاری کالی پگڑی باندھ رکھی تھی اور مال کندھے پر، اور شلوار گھٹنوں تک وہ بڑھلیوں تک تھی. اور بیٹی سمیہ بھی برقعے میں. مجھے کہنے لگی مولانا اسلام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کل تک مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے. آج تمہارے چہروں پہ پردے دیکھ کے آج مجھے بھی پتہ لگا اسلام وہ نہیں جو میں چھوڑ کے آیا، اسلام یہ ہے جو تمہارے سے نظر آ رہا ہے. پوری دنیا کو میرے لاڈلو بتاؤ کیا میسیج دے رہے ہو؟ ہم تو بال کے کاٹنے میں بھی پابند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ بال ماتھے پر گرے اللہ کے نبی نے پسند ہی نہیں فرمائے. فرمایا میرا امتی یہ داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے کے آ، سر کے بال اوپر کی طرف لے کے جا، دائیں طرف بائیں طرف مانگ نکالو، یہود و نصارہ کی علامت ہے. بال اوپر کی طرف لے جاؤ، بیچ میں مانگ نکالو. یہ سارے نبیوں کے سردار معراج کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. بال نیچے نہیں گرانے، اوپر کی طرف لے کے جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے بال کٹوائے. اللہ عمل کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں طریقے، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے. یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے نہیں، تینوں طرف سے برابر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک یعنی گج مبارک کروایا کرتے تھے. تیسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہوا کرتی تھی، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی نیچے تک. باقی فوجی کٹ، بیبی کٹ، جو بھی میرے عزیز و جارحانہ انداز ہے وہ تمہارا طریقہ ہے. آمنہ کے لال کا کوئی طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کالر نہیں پہنا ہے. جب انگریز ہندوستان سے گیا اپنے ناپاک قدم تو لے کے چلا گیا لیکن طور طریقہ دے کے چلا گیا. ایک یہ پٹی، یہ سلیب کی نشانی ہے، یہ پٹی اور یہ کالر کی دونوں کے سلیب کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے یہ گلا پہنا، مغزی گلا، گول گلا، یہ بین والا کالر لگا. باقی میرے عزیز یہ نوکوں والا لباس یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گول دامن نہیں پہنا، آپ نے چکور دامن پہنا ہے. عصا ہاتھ کے اندر لینا میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ بیماروں کا کام نہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار کی سنت ہے. فرمایا جو عصا سنت سمجھ کے جوان ہو، بوڑھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، سنت سمجھ کے لاٹھی ہاتھ میں پکڑے گا، اسے ہر قدم کے بدلے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. 3 چیزیں جس کے گھر میں آ جائیں اس کے گھر میں موت تو آ سکتی ہے، فاقہ نہیں آ سکتا. 3 چیزیں جس کے گھر میں آ جائیں اس گھر میں میرے عزیزو فاقہ نہیں آئے گا. سرکہ میرے عزیزو جس گھر میں آ جائے، شہد جس گھر میں آ جائے، کھجور جس گھر میں دسترخوان پہ آ جائے، اس گھر کے اندر ساری زندگی کے اندر رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ 1999 کی بات ہے جب حضرت مولانا سعد صاحب انڈیا سے آئے تھے. ان کی خدمت اس فقیر کو کرنے کا موقع ملا تھا. ایک کمرے میں مولانا زبیر الحسن صاحب تھے، ایک کمرے میں مولانا سعد صاحب تھے. الحمدللہ حضرت جی زبیر الحسن صاحب کے گھرانے سے بڑا تعلق ہے. اس مرتبہ بھی عمرہ شریف پر 40 میرے عزیز و افراد مرد اور شیخ زکریا کے گھرانے کے آئے ہوئے تھے. مولانا زبیر الحسن کے گھر والی کی ہاتھوں کا، اماں جی کی دادی جان کے ہاتھوں کا میں نے خود پکا کھایا. مولانا ظہیر الحسن صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان سے میری بڑی اچھی یاری، بڑی دوستی ہے اور ان کے امدادہ جان کے مرید ہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. بہت محبت فرماتے ہیں، بہت نوازتے بھی ہیں، بہت خدمت بھی کرتے ہیں. اللہ غنی. ایک کمرے میں وہ تھے، ایک کمرے میں وہ. اور مولانا سعد صاحب کے ماتھے کے بال میرے ماتھے پہ ٹکرا رہے تھے اور آپ نے میری گردن کے اندر اللہ کی قسم یوں ہاتھ دے رکھا تھا اور یوں ماتھا میرے ماتھے کے ساتھ رگڑ رہے تھے. اور آپ نے اسی دن یا اس سے اگلے دن بیان میں فرمایا تھا وہ لوگوں مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو یاد کر لو کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے. موقع کی دعائیں کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی آئے نا. چہرہ تو بندہ شیشے میں دن میں 20 مرتبہ دیکھتا ہے، جب یوں کر کے چہرہ دیکھے گا فرمایا میرے بندے کنگھی سے ہاتھ سے کنگھی ہلا رہے، اپنے لبوں کو ہلا اور پڑھ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح چہرہ میرا حسین بنایا اللہ میرا اخلاق کردار بھی ایسا حسین بنا دے. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ
جنہوں نے میرا ہاتھ سن 87 میں پکڑ کے حضرت انعام الحسن کے ہاتھ میں دیا تھا، ان کے بیٹے مولانا یونس پالن پوری سے پچھلے سال ملاقات ہوئی. انہوں نے سند کے ساتھ الحمدللہ مجھے حدیث کی اجازت بھی دی اور خلافت بھی آپ نے دی. پچھلے دنوں فرما رہے تھے، او لوگوں اب سردی کا موسم آوے گا، لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پانی ترا دو. کیوں ترا دو؟ سنت ہے ہی نہیں ترانا. سنت پانی ترانا نہیں بلکہ ہاتھ دھونا ہے. سردی کے موسم میں اگر میرے محترم دوستو وضو کے لیے رات کو چہرہ بیوٹی بن جائے، اس کے لیے گرم پانی مل سکتا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے کیوں گرم پانی نہیں مل سکتا؟ پانی ٹھنڈا ہو یا پانی گرم ہو، سنت کے مطابق ان ہڈیوں سمیت، ان گٹوں سمیت ہاتھ دھونا. ایتھو نہیں یہاں تک ہاتھ دھونا. پھر مسکرا کے کہنے لگے جو سنت سمیت ان ہڈیوں سنت کو سنت سمجھ کر ان ہڈیوں سمیت ہاتھ دھوئے گا، اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا، اللہ جل شانہ اس بندے پہ جتنا قرضہ ہوگا سارا اتاریں گے. دوسرا، اس سنت کے مطابق ہاتھ دھونے کی برکت سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دیں گے. سوچو تو صحیح، کہاں بیٹھے؟ اس ہاتھ کو صدقے کی عادت ڈال دو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبینا اپنی چرپائی سے لے کے گھر کے دروازے تک آپ نے ایک رسی باندھ رکھی تھی. جب بھی کوئی فقیر آتا، رسی پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے فقیر کو جا کے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول کے دے کے آتے. گھر والے کہتے، بہو جی، تایا جی، چاچا جی، ماما جی، سارے کام کرواتے ہو، یہ کام بھی ہمارے سے کروایا کرو. فرمایا، بیٹے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو یہ کام بھی تمہارے سے کرواتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا. بری موت نہیں آئے گی اس بندے کو. اور اس صدقے خیرات کی اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالو. بے شک جمعے کے دن 50 روپے مسجد کے اندر دیتے ہو، 2 بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہو، اس 50 کا چھٹا کروا لو، بھان لے لو، 20 روپے دونوں بچوں کے ہاتھ میں دو. اللہ اکبر. مرنے کے بعد اولاد کو زمین سنبھالنے کا طریقہ آیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آیا. یہ بھی بتلاؤ کہ ان ہاتھوں سے ہمارا باپ اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا. غریبوں کی مدد کرنا سکھاؤ اپنی اولاد کو. لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں لب و لہجے کا احترام سکھاؤ اولاد کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں، اس زبان کو اپنی قابو میں رکھیو. کفا ہذا، اس زبان کو تالا لگائیو. صحابہ کہتے ہیں پھر اس معاذ کو ہم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، ڈر کی وجہ سے کہ زبان کا سخت بول نہ نکلے، لوگوں کا دل نہ ٹوٹ جائے. فرمایا 1 مہینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ لوگوں سے باتیں ہی نہیں کرتا تھا. بعض صحابہ کے بارے میں آیا کہ اپنی زبان پہ پتھر رکھ لیا کرتے تھے، نہ زبان ہلکی ہوگی نہ زبان سے ہلکا بول نکلے گا. اتنے کہتے میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، میں تو انی جگل کیتی سی، میں تو کچھ کیتا ہی نہیں سی. دریائے کرم جوش میں میری بی بی سن کر ذرا اپنی زبان کے بول کا مول لگائیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے. عائشہ آج مانگ، آج اپنے منہ کو کھول، اپنے لب ہلا، مانگ جو مانگتی ہے، جو مانگے گی اللہ سے تجھے آج لے کے دوں گا. اماں کھڑی ہو گئی. اماں کے پاس اولاد نہیں تھی، ساری زندگی سے اولاد کے لیے روتی رہی. چھوٹی سی عمر کا بچہ حجرے میں آ گیا. اماں نے دیکھا، اماں کی کوک بند گئی. ماں یبکی کا یا عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ اماں کہنے لگی گھبراہٹ میں میرے منہ سے بچے کا نام ہی نہ نکلا. میں نے بچے کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور ایک اشارہ اپنی طرف کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا چاہیے. بس میرے ساتھ حضور ہونے لگ گئے اور اپنے ہاتھ کا اشارہ یوں پر کر دیا. فرمایا عائشہ میرے سے نہ مانگ، اس سے مانگ. یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میں محمد کے خدا کا چلتا. ہر بات میں سمجھا گئے بندے اور خدا میں تفریق. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہاں چلی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں. آپ جو کہہ رہے ہیں مانگ جو مانگتی ہے، میں اپنے باپ سے مشورہ کر کے آ جاؤں. کہاں چلی جاؤں؟ سارے فیصلے تعلیم کے، کاروبار کے، یاری کے، مکان کے، دکان کے، کار کے، کوٹھی بنگلے کے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنا
لیکن ایک فیصلہ ازواجی زندگی کا، لڑکی کے پسند کرنے کا، خود نہ کرنا، یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ اسی لیے تو ماں باپ جوان بوڑھے ہوتے ہیں، پترا جب تو اپنی مرضی کرنی پسانو، پیو کیوں کیا، ماں کیوں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا، دو افراد آئے، ایک کا نام حضرت نفیسہ، ایک کا نام میسرہ۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی اور میسرہ آپ کا غلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے میں آ کے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ خدیجہ آپ سے راضی ہے، خیر ہوئے، اس نے کوئی خاص پیغام بھیجا ہے، محمد نہ کرنا۔ کیا وہ چاہتی ازواجی زندگی میں آپ سے منسلک ہو جائے، وہ اپنا رشتہ دیتی ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میسرہ کہنے لگا، محمد ابن عبداللہ، کیا آپ کو یہ رشتہ اچھا نہیں لگا؟ حضور نے فرمایا اچھا تو لگا، لیکن اس موقع پر مجھے میری ماں یاد آ گئی، مجھے میرا باپ یاد آ گیا۔ کیوں کہ یہ فیصلہ تو ماں باپ نے کرنا تھا، میں اتنا بڑا کہاں سے ہو گیا یہ فیصلہ کروں۔ پھر آپ نے اپنی آنسوں صاف کیا، پھر آپ نے فرمایا وہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے، وہ چاچے عباس کا، یہ ابو طالب کا گھر ہے، رشتہ لے کے میرے بڑے پہنا، ان کے دروازے پہ چلا جا، اگر وہ ہاں کر دیں تو خدیجہ کو کہ دولہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر وہ نہ کر دیں خدیجہ کو کہنا اپنا دوسرا گھر تلاش کر، محمد کے بڑوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ آج اسی رشتے کو توڑوانے والا کون ہے؟ سگے چاچے، سگے تائے۔ میں ویکھا گا پھر تو پتر ٹور کے وکھاوی، میں ویکھا گا تو تیاں ٹور کے وکھائی۔ جب ایسے بول آسمان پہ پہنچیں گے تو کیا فصلوں میں برکت آئے گی؟ کیا پانی دریاؤں میں چلے گا؟ کیا میرے عزیز و زلزلے رکیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، مٹھاس رہی کوئی نہیں۔ ابا جان کے پاس ماں عائشہ جا کے بیٹھ گئی، ابو آج حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگتی ہے اللہ سے لے کے دوں گا۔ مانگا تو نہیں؟ کہ نہیں نہیں۔ کہ بیٹی پھر آج جا مانگ کیا، میں ان کا یار راز، میں ان کا رازدان ہوں۔ مانگ کیا؟ معراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، جی جی کچھ سنا تھا، کچھ سنایا تھا، کہ جی جی کچھ خلوت میں، کچھ جلوت میں، کہ جی جو پردے میں باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات آج میں عائشہ کی جھولی میں ڈال دو۔ اماں دوڑی دوڑی گئی، یا رسول اللہ، اللہ نے کچھ پرائیویسی، کچھ پردے میں باتیں کی تھی، کہ جی جی ایک بات میری جھولی میں ڈال دو۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا عائشہ یہ تجھے کس نے کہا؟ کہ میرے باپ ابو بکر نے۔ مسکرا کے فرمایا ہاں یہ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ پھر اماں عائشہ میرے سامنے آ کے بیٹھ، اللہ نے کچھ سنا کچھ سنایا تھا، جب میں آنے لگا تو میرے رب نے کہا تھا محبوبہ اپنی امت میں جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے گا، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہ بس اتنا کہنا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کہ یا رسول اللہ یہ بات میں اپنے باپ کو نہ بتاؤں، کھجا بتا کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی، بیٹی حضور نے کیا بتایا؟ کہ جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صدیق اکبر ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ اماں عائشہ کہنے لگی ابا کیا بات ہے، ہجکیوں کے ساتھ کیوں روئے؟ کہ انہوں نے تو کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا بیٹی بتا وہ کہاں جائے گا۔ اولاد کو ماں باپ کا باغی بنانے والا کون ہے؟ سگا میں تر سگا یار، وہ چھڑو ہے کوئی نہیں، پیو من جائے گا، چھڑو چھڑ کوئی نہیں کر لے، میں بھی کی تجدو بھی کر لے۔ یار بنانا بابو جی، یار بنانا 3 صلاحیتیں اس کے اندر ہوں۔ جاؤ اپنی یاری کی پوٹلی کو کھولو اور ان کے اندر یہ 3 صلاحیتیں، میری بہنوں جو سہیلیاں بنا رکھی ہیں، یار بنانا اس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں۔ سنو مدینے والے کی طرف سے پیغام، مدینے والوں کے غلاموں کا پیغام، مدینے والوں کے غلاموں کا پیغام۔ فرمایا یار بنانا 3 صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہوں۔ پہلا یار اس کو بنانا جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، یار اس کو بنانا جس کی یاری میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، یار اس کو بنانا جس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ ہے کوئی یار ایسا؟ گھر تڑوا دیے، آگ لگوا دی گھروں کے اندر، سیٹ کے کرا دی دوسروں کی بچیوں سے، یہ یاری ہے؟ بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی عطا فرمائی اپنی مرضی کی جتنی گزار لی، اتنی سی زندگی، اتنی انگلی کے ایک پورے سے بھی کم کی زندگی۔ اب بھی میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاویں،
اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں اور باقی زندگی کی خواہشات اللہ کے قدموں کے اوپر ڈال دیں۔ صبح صبح آخری بات، صبح صبح حضرت علی رضی اللہ، سن میری بہنہ ہو میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اماں فاطمہ کام کاج میں لگی ہوئی۔ فاطمہ مجھے پتہ ہے ساری رات مصلی پہ کھڑی ہوئی، خدا کو قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، رکوع میں یاد کرتی رہی، آرام کر۔ کہنا علی میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے، کیا تیرے پاس وقت کم ہے؟ کہ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، تجھے پتہ نہ کل کچھ کھایا، نہ پرسوں نہ ترسوں، بھوکی مصلی پہ بیٹھی تھی، پڑھتے پڑھاتے میری آنکھ لگ گئی، جیسے میری آنکھ لگی ابا جان کا خواب میں دیدار ہو گیا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھ رہا ہے، فاطمہ کل کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ آج کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ پرسوں کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ اے میری بیٹی، روزے کی نیت کر لے افطاری کے لیے، شام کے وقت ابا تیرے لیے دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہا ہے۔ علی میرا وقت آ گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ہاتھ پکڑ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بستر پہ لے کے گیا۔ میں نے کہا فاطمہ وعدہ تو زندگی گزارنے کا، بتانے کا کیا تھا، حسن و حسین کی جوانیاں کی خوشیاں دیکھنے کا کیا تھا، کہ علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ علی جس طرف لانا چاہتا ہوں، علی ساری زندگی میں کبھی وہ وقت یاد کر، کبھی میں نے تیرے سے کوئی ڈیمانڈ کی ہو، کبھی میں نے آپ سے بڑھ کے کوئی آپ سے فرمائش کی ہو؟ کہ کوئی نہیں۔ کہ علی تو جو وقت یاد ہے نا، ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے تو گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا، باہر سے آواز آئی علی وہاں سے مسجد سے کیوں آ گیا اور گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو نے آہستہ سے کہا تھا نا، اندر اس لیے نہیں بیٹھا کہ حضور یہ نہ پوچھے بیٹی نے رات کیا کھایا تھا، اندر اس لیے نہیں جاتا کہ فاطمہ یوں دیکھ کے کہ علی خالی ہاتھ پھر دوبارہ آ گیا ہے، مارے شرم کے کھڑوں۔ علی تو مجھے وقت یاد ہے نا؟ اللہ اکبر، کون سا وقت؟ جب گھر کے اندر روٹی کے لیے آٹا آیا تھا، ہر ایک کے مقدر کی ایک ایک روٹی بنی تھی، میرے حصے میں جو روٹی آئی میں نے تھوڑی سی کھا لی، تھوڑی ہاتھ میں چھپا کے یوں کر کے دوپٹے میں لپیٹ لی، اور میں نے کہا علی مجھے ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ علی تو نے اجازت دی۔ میں روٹی کی ٹکڑی لے کر جب ابا جان کے گھر گئی تو آدھی روٹی کا ٹکڑا میں نے ابا جان کے سامنے کیا، اور میں نے ایک روٹی کا لقمہ بنایا، اس روٹی کے ٹکڑے کا تھوڑا سا لقمہ بنایا اور یوں کر کے ابا جان کے منہ میں دے دیا۔ پتہ ہے میرے ابا نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ کتنے دن ہو گئے تجھے روٹی نہیں ملی؟ میں نے رو کے کہا ابا 3 دن کے بعد آج روٹی کھائی ہے۔ ابا جان روٹی کھاتے کھاتے تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا، پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ علی میرے ابا نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ تیرا بھلا ہو، اگر آج تجھے اپنے باپ کا خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی۔ ہم امتی کس کے ہیں؟ بلال آئے اذان دے کر، یا رسول اللہ صلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا بلال جاؤ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دو، آج میں نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرے پاس تہمد ہے، سینہ چھپانے کے لیے میرے پاس چادر ہی کوئی نہیں۔ علی وہ تجھے وقت یاد ہے نا؟ میرا ابا مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، بھوک کی وجہ سے حسن حسین رو رہے تھے، میرے ابو نماز پڑھا کے ننگے پاؤں ہی واپس آ گئے اور حجرے کا پردہ ہٹایا۔ فاطمہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ حسین کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا ابا کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں ملا۔ فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، ان کے جب آنسو نکلتے ہیں اور رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے تو میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کبھی میں نے آپ سے کوئی فرمائش کی ہو؟ کبھی کھانے میں پینے میں؟ علی آج اگر تیرے سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرے گا؟ حضرت علی رونے لگے، کیا مانگتی ہے؟ کہ علی تیرے سے کچھ آج مانگوں انکار تو نہیں کرے گا؟ کہ نہیں۔ کہ میں نے اپنے ابا سے سنا تھا، وہ عورت جو اپنے شوہر سے راضی ہو کے آئے یا اس کا شوہر عورت سے راضی ہو کے اللہ کے پاس جائے اور وہ اپنی بیوی سے کہہ دے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ اکبر، فرمایا جاؤ اس عورت کو خبر سنا دو، قیامت کے دن دنیا حساب دے گی، میں ایسی عورت کو جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ علی ابھی ابھی ابا سے میری ملاقات ہوگی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ علی ایک جملے کی کمی ہے۔ حضرت علی کہنے کیا کہ ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے اپنے کرتے کے دامن کے کونے کو پکڑا کہ علی ضرور یہاں سے پکڑ لے۔ میں نے یہاں سے پکڑ لیا۔ ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں، ایک جولی کا دامن، کرتے کے دامن ایک علی کے ہاتھ میں، ایک سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اے علی
ساری زندگی تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ اگر آج مانگوں گی انکار تو نہیں کرے گا کہ نہیں؟ اے علی بس اتنا بول میری جھولی میں ڈال دے کہ تو فاطمہ سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت علی کی چیخ نکلی کہ علی بس اتنا کہہ دے کہ تو فاطمہ سے راضی ہو گیا۔ حضرت علی کی چیخ نکلی اور میں فاطمہ، میں رب کو عرش پہ گواہ بنا کے کہتا ہوں علی بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا مسکرا کے کہنے لگی اے علی اگر تو میرے سے راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، مجھے مرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بھی کوئی راضی ہونا ہوتا ہے؟ میت کو غسل دے کے عورت کی بازو پڑھ کے کہتے ہیں حق معاف کرا لے، حق معاف کرا لے۔ بندے دے کانے چ کہہ کے حق معاف کرا لے۔ برادری میں ذلیل کیا تھا، کہندی میرا منہ نہ کھلوائی، بھائیوں کے سامنے، ماں کے سامنے میرا منہ نہ کھلواؤ، ذلیل کرا گی۔ کہندہ اللہ دے واسطے چپ کر جا، تو کیوں چپ کر جا؟ میں تو ناچ ناچ کے کہہ رہی تھی میں تیری عزت کا مذاق اڑاواں گی، آج حق معاف کرا رہی ہے۔ نہ میاں بیوی تو ایک گاڑی کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس کے ننگ کو ڈھانکے گی، وہ تیرا لباس تو اس کا لباس ہے۔ نہ کبھی اس لباس کسی جسم کو ننگا نہ ہونے دینا۔ قیامت کے اللہ وہاں کھڑا کرے گا جہاں اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کو کھڑا کرے گا۔ اور میرے بچوں، گھر میں وکیل نہیں بننا، نہ ماں کا وکیل بننا ہے نہ باپ کا وکیل بننا ہے، دونوں کی نفرتوں کے درمیان محبتوں کا پل بننا ہے۔ 4 بھائی ہو، 2 بہنیں 2 بھائی ہیں، 2 باپ کے پیر پکڑ لو، 2 ماں باپ کے پیر پکڑ لو۔ ہاں جب گھر کے گلشن پر بھیڑیا حملہ کر دے تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب پھول ہی نہیں رہیں گے تو پھولوں کی خوشبو کہاں سے رہے گی؟ جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر گھروں کی پہرے داری سیکیورٹی کیمروں سے نہیں دی جاتی، پھر پہرے داری سیکیورٹی گارڈ اور خاردار تاروں سے اور الیکٹرک تاروں سے گھر کی پہری نہیں دی جاتی، پھر ان گھروں کی پہری غیرتوں کی پہری مسلوں پہ بیٹھ کر خدا کے آگے رو رو کے کر کے اللہ کے آگے آنسو بہا کے دی جاتی ہے۔ بس کسی رات میرے عزیزوں بیٹھ جایا کرو، 1 منٹ کے لیے بس تھوڑا سا رو کے اسے دکھا دیا کرو، مالک سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں بچا۔ بیٹیاں کھلے بال سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، میں کس کو سناؤں، کس کے آگے اپنا پیٹ ننگا کروں؟ بیٹے جب یوں کر کے مونچھیں مروڑ کے مونچھوں کے بال دانتوں میں دے دے کے باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھنے لگ جائیں تو زندگی عزت والی نہیں، موت عزت والی مانگو، موت عزت والی مانگو۔ ورنہ ہم نے کئی میتوں کو دیکھا اولاد کی وجہ سے باپوں کے جنازوں کو روک دیا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا، خیر والی بات پر عمل کرنا اور خیر والی بات کو آگے پہنچانا۔ حاجی فرمایا کرتے تھے پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت لے کے آتے، نبی دنیا سے جاتے، دین کی محنت بھی چلی جاتی، دین بھی اڑ جاتا، دین کی محنت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت بھی اڑ جایا کرتی تھی۔ آخر میں جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین بھی لائے، دین کی محنت لے کے آئے، محنت کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت آئی، نبی دنیا سے چلے گئے، دین بھی باقی رہا، دین کی محنت بھی باقی رہی، اور قیامت تک خدا کی رحمت بھی آتی رہے گی۔ جب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگوں جب سے ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کام والے بعد میں، اولاد والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے ہیں۔ ہاں یہ برے والا ہی نا، اس دھرتی پہ ایک مرد قلندر آیا تھا، یہی برے والے کا سٹاف تھا۔ حاجی صاحب اپنے گھر سے نکلے، جوانی کی زندگی تھی، بیوی نے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عبدالوہاب آج میں نے تجھے جانے نہیں دینا، ایک رات تو میرے ساتھ بتا جا۔ فرمایا اللہ کے دین کی محنت عام نہیں ہوئی، اور لوگوں کے گھروں دین کی عالی محنت سے لوگوں کے گھر خالی ہیں، نبی کی زندگی کی خالی ہیں۔ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ، ضرورت کی جگہ۔ کہ گھر والی نے رو کے دکھایا، اس کے کہنے پہ میں نے بستر کونے میں ڈال دیا۔ جب میں رات کو بستر پہ لیٹا، تھوڑی دیر گزری، میری گھر والی روتی بھی آئی، کہنے لگے عبدالوہاب اللہ کے واسطے اٹھ جا اور یہاں بیٹھ کے انتظار نہ کر، لاری کا اڈے پہ جا کے انتظار کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے روک کے میں سوئی، مجھے خواب میں نبی کی گھر والی حضرت زینب کا دیدار ہوا۔ فرمایا اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا کہ تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے؟ عبدالوہاب نکل اللہ کے راستے میں،
پھر میں نے حاجی صاحب کو خود دیکھا، حاجی صاحب رونے لگے۔ اے مقدر والے ہوتے ہیں جنہیں نیک بیویاں ملے۔ یا رسول اللہ، اللہ کبھی ہنستا ہے؟ کہاں؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے اٹھ تہجد کی نماز پڑھ لے، اور شوہر بیوی سے کہتے اٹھ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ یہ منظر دیکھ کے اللہ آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے بڑی بختوں والی تھی، بڑی کرموں والی تھی، وفات کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، جنت کے دروازے پہ ہرے رنگ کی پوشاک پہن کے کھڑی تھی، مجھے کہنے لگی یہاں آ جا۔ میں نے کہا تو یہاں آ جا، کہ یہ مزے کی جگہ ہے، وہ امتحان کی جگہ ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں، تبلیغ کی برکت سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے بڑا نوازا ہوگا۔ کہنے لگے بھی وہ تو کھاتا کھلا ہی کوئی نہیں۔ کہا پھر اللہ نے تجھے یہ مقام کیوں دیا؟ کہ عبدالوہاب، جس رات تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا تھا، پھر اسی رات تجھے رو رو کے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا، اللہ کو وہ رونا اتنا پسند آیا کہ 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں سے مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ اللہ، ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام، مسلمان ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بس ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ طرز زندگی۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ میرے عزیزو درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ درخت ہے، محمد الرسول اللہ اس کا سایہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، مطلوب میں، معبود میں، مقصود میں صرف ایک اللہ۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہوتی رہے گی؟ اللہ کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک عقیدہ معاد، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا۔ یقین جانو اس دنیا کی زندگی فانی، وہاں کی زندگی باقی۔ جو یہاں بیج بو گے وہ فصل وہاں کاٹنی پڑے گی۔ آؤ میرے عزیزو، اپنی بھی فکر کریں، ساری انسانیت کی فکر کریں۔ یہ کلمہ اگر اللہ نے آپ کو مجھے دیا، اس کلمے والی محنت کو لے کے سارے عالم کے اندر پھیل جائیں، ہر کچے پکے مکان تک چلے جائیں، یہاں تک کہ میرے عزیزو میں رہوں یا نہ رہوں، اللہ کا دین باقی رہے، قیامت کا دن ہو، پھر آواز لگے آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ جو اللہ اکبر، اولاد کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر میرے نبی کے پیغام کو، میرے دین کے پیغام کو لے کے دنیا کے اندر پھرے تھے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اصل کام یہی کام ہے، یہی طرز زندگی ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا سے روزہ 7 ماہ، 4.5 ماہ، سال، یہ تو میرے عزیزو اس کام کی ترتیب ہے، کام کو سیکھنا۔ اصل تو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ یہ کام ہے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ میں بتاؤ کون کون اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہے؟ سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 7 ماہ کے لیے اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ ملکوں میں کون جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے؟ نکلو گے ماشاءاللہ، اللہ دن کی برکت عطا فرمائے۔ اور 4 ماہ کون لگائے گا میرے بھائی؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ آج سے کچھ مانگو تو انکار تو نہیں کرو گے۔ میں آج تمہارے سے چندہ نہیں مانگتا، آج میرے لاڈ لو، میں تمہارے سے فنڈ نہیں مانگتا، نعت خان کے پیسے نہیں مانگتا، بس مجھے ایک نقد جماعت اللہ کے راستے میں 3 دن کی دے دو۔ کل میرے عزیز و بدھ ہے اور پرسوں جمعرات ہے، انشاءاللہ آنے والے شب جمعہ سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ بسم اللہ۔ اب یہاں کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ کون ہے ماشاءاللہ؟ کھڑے ہو کے ارادہ فرماؤ کہ 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں۔ اچھا کون ہے ماشاءاللہ؟ کون ہے 3 دن لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ بسم اللہ الرحمن، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور بولو ماشاءاللہ نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور بولو ماشاءاللہ نکلیں گے اللہ۔ قبولیت ہو گئی۔ یہ جلسہ 1 سال کا نہیں، ساری زندگی کا انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ 15 تاریخ کو انشاءاللہ برے والا میں ہے، برے والا میں معاذ تبلیغی مرکز میں انشاءاللہ جوڑ ہے۔ کون تیاری کرے گا اس کی بھائی؟ جوڑ میں جاؤ گے؟ 1 دن کا 2 دن کا؟ 1 دن کا 15 تاریخ، دن اتوار آ رہا ہے کیا آ رہا ہے؟ ہاں جی، سوموار کو زور سے شروع ہوگا اور رات تک عشاء تک رہے گا۔ جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ دوستوں کو بھی لے کے جاؤ گے؟ مقام پر 5 اعمال کرنے ہیں۔ اپنے مقام پہ کتنے اعمال کرنے ہیں؟ 5۔ روزانہ کی تعلیم میں جڑنا، اور جو سنو وہ گھر جا کے سنا دو۔ ایک اپنی مسجد میں گشت کرنا، ہفتے میں 1 دن دوسرے محلے کی مسجد میں جا کے گشت کرنا۔
بھائی تمہارے پاس مسجد سے آئے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آجو سن لو یار، دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا، آئی گئی جماعتوں کی نصرت، روزانہ کے مشورے میں بیٹھنا۔ مشورے میں کیا کہ دین ویسٹ انڈیز میں، دین عراق ایران میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے فکر یہاں کرو۔ آپ کی سوچ کے بدلے اللہ پوری دنیا کے کفر کو توڑے گا، اسلام پھیلائے گا۔ اور 27 دن اپنے گھر کے اور 3 دن اللہ کے راستے میں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، توبہ کے کلمات پڑھ لے میرے بھائی۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے نا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100واں بھی کر دیا تھا، پھر توبہ کے لیے قدم اٹھائے تھے، اللہ کو ترس آ گیا۔ بنی اسرائیل کی شخص کا قوم قدم اٹھائے، خدا کو ترس آ جائے۔ اگر تم تھوڑا سا ہل کے آ گیا ہو، اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ توبہ کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ایک ایک قدم آگے آ، جزاک اللہ۔ میرے بچوں، میری بہنوں، تم بھی کھسک جاؤ۔ اتنی زور سے پڑھنا کہ تمہاری آواز تمہارے کانوں تک، اور مرد حضرات اتنی زور سے پڑھیں کہ آپ کی آواز میرے کانوں تک آئے۔ جو خانقاہ خاندان نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ میں بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لے، جو توبہ کی نیت سے وہ توبہ کی نیت سے پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ کہو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ۔ اب کہو الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ۔ اور ایک تسبیح ہو، یہ بھی اللہ کا نام ہے، واللہ الذی ہو، یہ فریاد ہے پیروں کے ناخنوں سے لے کر آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے قدموں میں میری فریاد پہنچی۔ یہ 5 تسبیحات ہیں۔ اور تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کیجئے۔ کم از کم 200 مرتبہ کلمہ طیبہ ہو اور 200 مرتبہ درود شریف ہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے، رزق حلال، 5 وقت کی نماز، اور لوگوں کے ساتھ شائدگی سے ہلکی زبان سے گفتگو کرنا، لین دین میں، کاروبار میں خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا، دھوکہ نہ دینا، اور قرآن، ایمان، نماز کی ترقی کے لیے اللہ سے اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگنا، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند بچیاں 2 سالہ کورس مکمل کیا ہے، ان کے والدین یا بھائی میں سے کوئی بھی موجود ہو وہ حضرت سے انعام وصول کر لیں۔ بنت محمد جوید، بنت محمد جوید، بنت ستار شاہ،
بنت سید ستار شاہ، ان کی بہنیں نے 2 سالہ کورس مکمل کیا۔ بنت محمد اقبال، بنت محمد یونس، بنت محمد یونس، بنت محمد ارشد مرحوم، بنت محمد ذوالفقار، بنت محمد ذوالفقار، بنت محمد اقبال مرحوم، بنت محمد اقبال مرحوم، بنت عبد الرزاق، بنت عبد الرزاق، عبد الرزاق بھائی ہیلو، 2 طالب علم جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، ان کے والدین حاجی علی اصغر، حاجی علی اصغر، ان کے والدین کو ہار بنائے جائیں۔ ان کا بچہ محمد ریحان، کام بھی ہے بھائی کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے اس ادارے کے نظر کریں، حوالے کریں۔ انشاءاللہ جس طرح آج والدین کے ساتھ ان کے بچوں کے سروں پہ دستار ہوئی اور ان کی بچیوں کی دوپٹہ پوشی ہوئی، کتنا مبارک لمحہ ہے۔ اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے بچوں کو اس قابل کر دے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے بچے قرآن تراویح میں سنائیں اور ہمیں ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا شرف حاصل ہو۔ تو اس ادارے کا خیال بھی رکھنا، دعا میں بھی یاد رکھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں بھئی، سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہی و درگزر فرما۔ تیرے بندوں نے تیری مدد توفیق سے تیری رحمت کے سائے میں جن جن چیزوں کا ارادہ کیا، اللہ ان کو پورا فرما، خیر والے کام کے لیے قبول فرما، اپنی اصلاح و سارے عالم کی اصلاح کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس مسجد مدرسے کو آباد فرما، مولوی محمد حسن صاحب، بھائی حمزہ صاحب، جاوید صاحب اور بھائی عبدالستار صاحب اور دیگر انتظامیہ حاضر، اللہ جن کے نام نہیں لے سکے مجھے معاف فرما دیجئے، اور جن کے لیے جا چکے اللہ سب کو قدم بقدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل علاقہ کو اس مدرسے کے ساتھ تعلق نبھانے پہ جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے حضرات یہاں آئے، آگے چلے گئے، پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے، سب کو اللہ اس بابرکت محفل میں سے اللہ پورا پورا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کا ذریعہ فرما، بیوی بچوں میں جو فوت ہوئے ان کی مغفرت کا ذریعہ فرما۔ اس پروگرام کو اللہ ہماری خوشحالی کے لیے، ہماری فصلوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، عزتوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی بحالی اور ترقی کا ذریعہ فرما۔ سفر حضر میں لوگ گھروں کو پیدل سواروں پہ جائیں گے، اللہ ان کی حفاظت کا ذریعہ فرما۔ جن بچی اور بچیوں کے رشتے نہیں آئے، والدین پریشان ہیں، اللہ ان کے رشتوں کی کامیابی کا ذریعہ فرما۔ اور جن کے گھروں میں شادی کے بندھن بندھ گئے اور یا اللہ ابھی تک اولاد نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے اولاد کا ذریعہ فرما۔ میرے بھائی نے نرینہ اولاد کے لیے کہا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ مولا جس کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں، مال نہیں مال دے دے، اولاد نہیں اولاد دے دے، عزت نہیں عزت دے دے، قرضوں سے نکال، مرضوں سے نکال، پریشانی ختم فرما، نسلوں کی عقلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بھائی عبدالستار کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن میری بہنوں بچیوں نے کھانا پکایا، جنہیں لگایا، اللہ انہیں بہت عزت عطا فرما، خوشحال فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔
دنیا سے جائیں کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما، سفر حضر میں اللہ تمہاری حفاظت فرما، خیر عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا، پردیس میں دیس میں اللہ جس ادارے پر اس کی شوقوں پہ اپنا قیمتی مال حلال مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ سب کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرما، عمرے کی سعادت عطا فرما، رمضان کو عمرہ نصیب فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان مرد اور کلمہ نصیب فرما، مدینے کی موت شہادت کی موت مدینے کا مدفن اللہ نصیب فرما۔ اس ادارے کے محتمم مولانا محمد حسن صاحب بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما، ان کے تمام امراض کو اللہ صحت میں تبدیل فرما، شفا میں تبدیل فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا